السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ نور کی تفسیر تفہیم القرآن سے یا اور جتنی بھی مستند تفاسیر ہمارے سامنے ملتی ہیں جس میں احادیث بھی مستند ہوں وہ ضرور پڑھیے گا، اور ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو تفسیروں سے مل جائیں گی۔ کچھ نکات ہیں جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان نکات سے شروع کرنا ہے جہاں سے ہماری شخصیت کا مثبت پہلو سامنے آئے، یعنی ہم جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کو بنانے کی پہل کرنی چاہیے، مومنانہ شخصیت کی۔ تو سب سے پہلی بات جو سورہ نور میں سب سے پہلے آیات میں آئی ہیں، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاشرتی احکامات میں پابندی کروانے کے بعد بھی اگر کوئی اس قدر گھٹیا حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا تو لازماً ایسی ہونی چاہیے، اور اگر ایک کو سزا ملے گی تو باقی معاشرے کو، باقی لوگوں کو، باقی گناہ کرنے والے کو اور اس کی نیت رکھنے والوں کو یا فحاشی پھیلانے والوں کو عبرت ہوگی۔ گناہ اس لیے بڑھتے جاتے ہیں کہ کسی کو سزا نہیں ملتی۔ تو یہاں ایک چیز جو کچھ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ کہ عموماً گھروں میں اس کی وجہ سے فساد بھی ہوتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کی بد کرداری کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے ساتھی پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ برے کے لیے برا ہی ہے تو یقیناً تم بھی برے ہوگے، یعنی مرد عورت یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے تو وہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، اور معاشرہ بھی یہی سمجھتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے تو آپ اس بات کی تحقیق کر لیں کہ آپ جہاں بیٹی دے رہے ہیں یا آپ بیٹی لا رہے ہیں تو وہ مرد یا عورت کی کردار کی تسلی کر لی جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس طرح کے جوڑے بن بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، یہ بتایا ہے کہ جو برا ہے وہ اچھے کے ساتھ خوش نہیں رہے گا، وہ اپنے جیسے برے لوگوں میں ہی خوش رہے گا۔ تو مفسرین نے یہ کہا اس کے بارے میں کہ برا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بری صحبتیں، بری کتابیں، برے نظارے، بری سوچیں وہ پسند آئیں گی، اس کو اچھی باتیں، نیک صحبتیں وہاں دل نہیں لگے گا۔ یہ ایک اصول بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا انسان اچھے لوگوں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور وہ اس کو مل بھی جاتے ہیں، اور جو برا ہے اس کو بری صحبتیں اور بری سوچیں اور برے ہی کام سامنے آتے ہیں، اور اس کے لیے وہی راستے اور وہی راہیں کشادہ ہوتی جاتی ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا کے دے دیا ہے، تو آج کل کے زمانے میں انسان موبائل میں، لیپ ٹاپ پہ ہر وہ چیز جو دیکھ سکتا ہے اس کو میسر ہے، لیکن جو فطرتاً نیک ہوگا وہ بری چیزوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، غض بصر کرے گا۔ غض بصر صرف مرد اور عورت کے درمیان نہیں، غض بصر ہر اس برائی سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی ان کی جو اپنی ڈگنیٹی ہے، جو اپنی ان کی عزت نفس ہے، جو ان کا اپنے احترام خود کرنے والی بات ہے، وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی بری چیز کو دیکھے، بری چیز کو سنے، یا بری چیز کے ساتھ ملوث ہو یا برے لوگوں میں اٹھے بیٹھے۔ لیکن جو شخص فطرتاً برا ہے وہ گندگی کی طرف ہی جائے گا۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا ہے کہ پہلے تو آپ تحقیق کر لو، لیکن اگر تحقیق کرنے کے بعد بھی تو لوگ برے ہو جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں لیکن صحبتیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو شخصیت ہے وہ سامنے آتی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کردار تو اس طرح ہیں۔ تو اگر ان کردار کو سنوارنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ برائی کی طرف مائل رہیں تو دوسرے کو اپنا کردار اچھا کرنا چاہیے، وہ زیادہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اب یہاں یہ بات ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ برائی سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں، ہماری سماعت کو، ہماری بصارت کو اور ہماری سوچوں کو پاک رکھے۔ دعا کرنے کے بعد کوشش بھی کریں، خالی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوشش کیا کرے کہ ایسی باتوں سے، ایسے مناظر سے اپنے آپ کو بچائے اور بزور بچائے۔
یعنی کوشش کر کے، ہمت کر کے، نفس پہ کنٹرول کر کے بچائے۔ اور غض بصر کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں کہ لوگوں کو غض بصر کا نہیں پتہ ہوتا۔ آج کل معاشرہ جس طرح چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ٹیچر ہیں، کولیگز ہیں، دکانداروں سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس میں غض بصر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو سطر کے سارے تقاضے پورے کرتا ہو۔ چھوٹی بچیوں کو بھی ایسا لباس نہیں پہنانا چاہیے جس سے ان کو حیا کم ہو۔ حیا ہی اسلام کا جو ہے نا وہ بنیاد ہے، ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حیا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز حیا جو ہے وہ پردے سے یا کپڑے سے یا اپنے جسم کو ڈھانکنے سے ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو انسان کے جسم سے کپڑے اترتے جاتے ہیں، اتنی ہی حساب سے، اسی نوعیت کے اور اسی ترتیب سے اس کے کپڑے اترتے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ دوپٹہ کتنے سالوں میں ہمارے سروں سے، سینوں سے اور بالکل ہمارے گھروں سے چلا گیا ہے۔ اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے قرآن پاک میں کہ آپ اپنے بچیوں کو جب وہ بالغ ہونے لگے تو پہلے سے ہی ان کی ترتیب جو ہے وہ کپڑوں کی بدلنی شروع کر دیں؟ تو لباس جو ہے وہ انسان کا امتیاز ہے، جانور اور انسانوں میں لباس کا ہی فرق ہے۔ تو غض بصر کی بات ہم کر رہے تھے۔ غض بصر کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مرد اور عورت کی آنکھ کی پتلی سے نہ ملے، دونوں کی آنکھوں میں ایسا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی جو پتلی ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ نظریں جھکا کے بات کرنے کا جو سلیقہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے وہ ہم اپنے بزرگوں میں دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یعنی بیٹی سے بھی بات کرنی ہوتی تھی تو باپ جو ہے وہ نظریں جھکا کے رکھتا تھا، بھائی بھی بہن سے بات کرتا تھا تو نظریں جھکا کے بات کرتا تھا، بہن بھائی ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور ایک احترام کا رشتہ ایسا تھا کہ واقعی رشتوں میں ایک نور محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج کل آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ اسلام کی جو معاشرے کی پہلی اکائی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں ڈراموں میں اور کہانیوں میں اور معاشرے میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہر کوئی کمروں میں آ رہا ہے، ہر کوئی گھروں میں آ رہا ہے، وہ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی نہیں ہیں، یہ اس بڑے گناہ کا پہلا قطرہ ہے۔ یہیں سے اگر روک نہیں کی گئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ دور تک چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 25 سال پہلے بھی، یہ 20 سال 15 سال پہلے کا معاشرہ جو کیسا تھا اور آج کیسا ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں برائی کا منبع ہے اور اچھائی کا بھی، دونوں ہی ہیں، اور فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ جیسے کہ میرا یہ خیال ہے کہ موبائل انسان کا وہ مشینی دل ہے جس کے اندر اس کا تقوی موجود ہوتا ہے۔ اب وہ اس موبائل سے کس قسم کے کام لیتا ہے، یہ اس کے لیے دوزخ کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جنت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو غض بصر کی یہ بات آپ یاد رکھیں جب کسی سے بات کریں، خصوصاً غیر محرم سے، تو آپ نے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرنی ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں، خصوصاً مردوں میں یہ چیز اگر ہوتی ہے تو اس کی شرافت کی یہ نشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوپٹے کا رواج واپس لائیں، یہ صرف رواج نہیں ہے، یہ اسلامی حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور اسی سے کہ خرابیوں کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، اپنی بچیوں پہ، بہنوں پہ، ارد گرد، اور اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو یہ سمجھانا ہے کہ غض بصر کیا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی مرد اور عورت اکیلے بیٹھیں، وہ تیسرا شیطان ہوگا۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ جہاں ایک پبلک رابطہ رہتا ہے وہاں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ فرینڈز لسٹ میں مردوں کو شامل نہ کریں، مردوں سے الگ سے بات چیت نہ کریں، کسی کو موقع نہ دیں، کسی کو ہمدردی کا موقع نہ دیں، کسی سے ہمدردی نہ لیں۔ انسان کو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنا احترام خود کرنا چاہیے کہ کوئی میری ذاتی پراپرٹی میں میرے جذبات کو، میرے احساسات کو، میرے جسم کو کیوں دیکھے، کیوں سوچے، کیوں میرے بارے میں بات کرے۔ اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، پبلک پراپرٹی نہیں بنانی چاہیے، نہ اپنے جذبات کو
نہ احساسات کو اور نہ ہی اپنے آپ کو۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے عزت نفس کی حفاظت کریں، اور اپنی بچیوں کو، خود کو، گھروں میں، معاشرے میں اس چیز کو رواج دیں کہ وہ کلچر جو اسلامی کلچر ہے وہ گھروں میں ہوگا تو محلوں میں ہوگا، معاشرے میں ہوگا تو اسلامی ریاست میں ہوگا۔ اگر ہم اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے اسلامی کلچر کو نکال دیں گے تو ہم معاشرے کی کیسے توقع رکھ سکتے ہیں، اسلامی ریاست کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے، وہ یہ کہ اس میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کردار ہے اور وہ ہمارے لیے کیسے نمونہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔